الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے انتہائی محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، عالمی سطح پر امت غیبی نصرتوں سے محروم ہے. عالمی سطح پر امت سے محروم ہے. افراد کی مدد ہو جانا یا کسی ولی کے ساتھ کرامت ہو جانا یہ کوئی نصرت نہیں، یہ کوئی نصرت نہیں. امت کا جو مجموعہ ہے، مجموعہ ابتلا میں ہے. اور یہ بات بھی حق ہے کہ امت کا مجموعہ غیبی نصرتوں سے محروم ہی نہیں ہے بلکہ مایوس ہے، بلکہ مایوس ہے. اس مایوسی کی علامت یہ ہے کہ مسلمان یہ کہتا ہے کہ اس زمانے میں وہ مدد کہاں ہو سکتی ہے جو مدد انبیاء اور صحابہ کی ہوئی ہے. یہ مایوسی کی علامت ہے کہ مسلمان کی زبان پر یہ بات آئے یا اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ تعالیٰ اس زمانے کے مسلمانوں کی وہ مدد نہیں کریں گے جو انبیاء کی ہے. یہ مایوسی ہے، جبکہ عام اعلان یہ ہے قرآن کا کہ ہم قیامت تک آنے والوں کی، مسلمانوں کی مدد انبیاء کی طرح کریں گے. بلکہ بعض روایتوں میں تو عجیب بات ملتی ہے. فرمایا کہ 50 کے برابر اجر ملے گا، 10 کے برابر مدد کی جائے گی. صحابہ نے پوچھا کہ کیا ان میں سے 50 یا ہم میں سے 50 اجر کے اعتبار سے، یا ان میں سے 10 یا ہم میں سے 10 مدد کے اعتبار سے؟ فرمایا 10 صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد کی جائے گی اور 50 صحابہ کے بقدر ایک مومن کو اجر دیا جائے گا. کیا وجہ ہے اس کی؟ بعض روایتیں ہیں ایسی، بعض روایتیں ایسی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں بعد میں آنے والوں کا درجہ بہت اونچا بتلایا ہے اور ان کی فضیلت کو بڑھایا ہے. کہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ساتھی اور بعد میں آنے والوں کو بھائی کہا ہے تاکہ بعد والے اس احساس سے کمتری کا شکار نہ ہوں کہ ہمیں تو وہ زمانہ ملا نہیں. بلکہ ایک صحابی نے تمنا کی، ایک صاحب نے تمنا کی کاش ہم نے آپ صلی کا زمانہ دیکھا ہوتا، کاش ہم بھی غزوات میں شریک ہوئے ہوتے، کاش ہم نے بھی فرشتوں کا اترنا اور غیبی مددوں کا نزول ہم دیکھتے. تو صحابی کو غصہ آ گیا اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم ان حالات سے نہیں گزرے. تمہیں کیا معلوم اس شدت کے زمانے میں تم ایمان پر باقی رہتے نہ رہتے. اس شدت کے زمانے میں تم ایمان پر باقی رہتے نہ رہتے. تو میں نے عرض کیا کہ امت اجتماعی طور پر غیبی نصرتوں سے محروم ہے، جبکہ بعض روایتیں ایسی ہیں کہ ان پر غور کیا جائے تو اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بڑھ کر ان کے بعد والوں کی ہمت کو بڑھایا ہے، بعد والوں کی ہمت کو بڑھایا ہے تاکہ یہ سوچ کر مایوس نہ ہو جائیں، یہ سوچ کر باطل سے مغلوب نہ ہو جائیں کہ مدد اور نصرت کا زمانہ تو وہ تھا انبیاء کا اور صحابہ کا زمانہ. اس لیے قرآن نے صاف کہا ہے کہ ہم انبیاء کی طرح مدد قیامت تک سارے ایمان والوں کی کریں گے جس طرح نبیوں کی کی. تو مجھے عرض کرنا ہے کہ اس غیبی نصرت کے نزول کے کیا اسباب تھے.
جس کی امت نے مخالفت کی ہے اور جس کا امت نے عملی طور پر انکار کیا ہے، وہ تین اسباب نصرت ہیں، وہ تین اسباب نصرت ہیں، تین اسباب نصرت ہیں: آپس کی اجتماعیت، اتباع سنت اور دعوت اللہ۔ اگر امت ان تین کاموں کو چھوڑ دے، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ کی مقبول عبادتوں سے بھی آپ کی مدد نہیں کی جائے گی۔ مولانا صاحب کا بیان انہی الفاظ کے ساتھ ہے: اگر تمہاری عبادتیں، تمہارے نفلیں اور تمہاری تلاوت عرش کو پہنچ جائے اور تمہاری دعائیں عرش تک پہنچ جائیں، اللہ کی غیبی مدد نہیں آئے گی اگر آپس کی اجتماعیت نہیں ہے۔ یہ تین چیزیں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے اس کو خوب کھولا ہے، اگر کوئی غور کرے کہ سب سے پہلا جو سبب نصرت ہے وہ اجتماعیت ہے۔ اجتماعیت کیا ہے؟ اجتماعیت کہتے ہیں امت کے درمیان سے علاقائیت اور قومیت اور رنگ اور زبان کی نسبتیں ختم ہو جائیں، اس کو امت کا جمع ہونا کہتے ہیں، اس کو امت کا جمع ہونا کہتے ہیں۔ رنگ، زبان، قوم اور علاقہ، یہ چار فرماتے تھے کہ یہ چار رگیں ہیں، یہ چار رگیں ہیں، جب تک یہ نہیں کٹیں گی اس وقت تک امت میں اس طرح اضطراب رہے گا جس طرح جانور کی اگر ذبح کرنے میں یہ چار رگیں نہ کٹیں تو اس کے ہاتھ پیر اور اس کے اعضاء میں اضطراب اور بے چینی رہتی ہے، وہ ہاتھ پاؤں مارتا رہے گا جب تک یہ چار رگیں کٹیں گی نہیں۔ یہ حضرت کے بیان سے مثال عرض کر رہا ہوں کہ یہ چار رگیں کٹنی چاہیے: قوم، علاقہ، رنگ اور زبان۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کے میدان محنت سے ہٹ کر جو آپ نے اپنا میدان محنت قائم کیا ہے اس میں ان چاروں نسبتوں کو ایسا رگڑا ہے اور ایسا ذبح کیا ہے اور اس کے لیے مستقل ایک عملی کوشش کی ہے، اس کے لیے ایک عملی کوشش کی، اس کے لیے آپ نے ایک عملی کوشش کی ہے تاکہ یہ نسبتیں ختم ہوں۔ اس لیے میرے نزدیک جلسے، جلوس اور اجتماعات اور کسی موقع پر دین کی کسی نسبت پر جمع ہو جانا یہ کوئی امت کا اجتماع نہیں، یہ کوئی اجتماع نہیں۔ ہم پبلک کے جمع ہونے کو اجتماع کہتے ہیں، یہ خیال غلط ہے، یہ خیال غلط ہے۔ دین کی دعوت کی، تعلیم کی، میں کہتا ہوں کہ تزکیہ کی نسبتوں پر وقتی پر جمع ہو جانا پھر بکھر جانا یہ کوئی امت کا اجتماع نہیں ہے، یہ کوئی امت کا اجتماع نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صرف ان موقعوں پر جمع ہو جانا یہ بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی غیر مدد کے آنے کا کوئی سبب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غیر مدد کے آنے کا سبب یہ ہے اور امت کی اجتماعیت یہ ہے کہ امت کے درمیان طبقات کا اور رنگ کا، زبان کا، برادری کا فرق ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا، آپ نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کیا، امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کیا۔ دور سے دور، اجنبی سے اجنبی آدمی کو آپ نے اپنے یہاں وہ درجہ دیا ہے کہ جس سے کوئی ہمارا آدمی یہ نہ سمجھے کہ یہ صاحب کون ہیں، کہاں کے ہیں، ان کا کون سا علاقہ ہے۔ جی ہاں، آپ غور کریں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایران کے ہیں، نہ زبان ملتی ہے، نہ علاقہ ملتا ہے،
نہ برادری نہ قوم ملتی ہے، کچھ نہیں۔ تمام صحابہ میں یہ ہیں صرف جن کو آپ نے اہل بیت کا لقب، اہل بیت کا شرف دیا ہے، جی تمام صحابہ میں کسی کو یہ شرف نہیں ملا، بہت قریب والوں کو بھی نہیں ملا۔ اجنبی کو اہل بیت کہنا یہ ہے کمال، اہل بیت کا تو اہل بیت ہونا ثابت ہے، وہ کوئی کمال نہیں ہے۔ اجنبی کو اہل بیت کہنا یہ کمال ہے، اور اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا وہ مقام تھا کہ جب آپ ان سے کوئی بات کرتے تھے، کوئی مشورہ کرتے تھے تو تیسرا کوئی شریک نہیں ہوتا تھا، اتنے معتمد تھے آپ کی نظر میں اور اتنے قریب تھے آپ کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی کی رائے پر خندق کے کھودنے کا حکم دیا ہے۔ اتنا بڑا جو غزوہ ہوا ہے خندق کا، اور اتنی مشقت کا جو کام ہوا ہے خندق کی کھدائی کا، وہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشارے پر، ان کی رائے پر ہوا ہے۔ آپ سوچئے، ایک اجنبی آدمی کی آپ کے مشورے میں یہ حیثیت ہے کہ آپ صرف ان کی رائے پر خندق کی کھودنے کا حکم فرمائے کہ سلمان کی رائے یہ ہے، اور سلمان نے عرض کیا کہ اللہ ہمارے علاقے میں دشمن سے مقابلے کا طریقہ یہ ہے، ہم ان کے درمیان ایک خندق کھودتے ہیں، آپ خندق کا حکم دیجیے کھودنے کا۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہماری نظروں میں ایک بیماری ہے، ہماری نظروں میں صاحب ایک بیماری ہے، وہ بیماری یہ ہے کہ یہ کون صاحب ہیں، یہ کون صاحب ہے، یہ ہماری نظروں کی بیماری ہے۔ اور یہ امت کے افتراق کا ایک ایسا جملہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کسی مسلمان کے بارے میں سوچیں کہ یہ کون صاحب ہے، کس پارٹی کے ہیں، کس خیال کے ہیں، کس ذہن کے ہیں، کس حلقے کے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا کام یہ کیا کہ اجنبی لوگوں کو اپنے یہاں وہ درجہ دیا ہے، اللہ اکبر۔ جب بعض کفار جاسوسی کے لیے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ان صحابہ کا مقام دیکھتے تھے جن کی حیثیت اسلام سے پہلے اپنے قبیلے میں کچھ نہیں تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا تھا کہ ابو سفیان کو پہاڑ کی جو آگے نکلی ہوئی ناک ہے نو کے اس پر بٹھانا تاکہ وہ جتنا ہمارے دستے فوج کے گزریں گے یہ ان کو دیکھیں۔ تو پہلا دستہ جو لے کر گزرے وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ تو ابو سفیان نے دیکھ کر یہ کہا عباس یہ عمر ہے جو اتنا بڑا فوج کا دستہ لے کر اور ان کا امیر بن کر چل رہا ہے، اس کی تو ہمارے زمانے میں کوئی حیثیت نہیں تھی، اس کو محمد نے کہاں پہنچا دیا۔ یہ میں ایک مثال اس کی دے رہا ہوں آپ کو کہ یہ تو ہمارے زمانے میں ہمارے مشہور تھا کہ اگر کوئی اونٹ اسے دیا جائے گا تو یہ اس اونٹ کو بھی ضائع کر دے گا، اس کی صلاحیت اونٹ چلانے کی بھی نہیں ہے۔ لیکن ان کے یہاں آ کر یہ آدمی اتنے عزت والا بن گیا۔ ابو جہل کو عبداللہ مسعود نے جب قتل کیا تو ابو جہل نے یہ کہا تھا کہ تم ہمارے بکری چرانے والوں میں ہم تمہیں سب سے زیادہ ذلیل سمجھتے تھے، مگر آج تمہیں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ملی ہے کہ تم
قریش کے سردار کے سینے پر بیٹھے ہوئے ہو اور اسی کی تلوار سے تم اس کے سینے کو کاٹ رہے ہو. آج تمہیں جو عزت ملی ہے اسی سے ملی ہے، مگر میں پھر بھی تم سے کہتا ہوں کہ مجھے آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا بغض ہے جتنا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. یہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں جو سب سے بنیادی کام ہوا ہے وہ یہ کہ آپ نے اجنبی لوگوں کو اپنے یہاں درجہ اور مقام دیا ہے. یہ ہے امت بنانے کا اصول اور طریقہ. یہاں تک آپ مل دیں گے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات میں کہ اگر کوئی شخص کسی کو امیر بنانے کی رائے دیتا ہے اپنے ذاتی تعلق کی بنیاد پر تو اللہ تعالیٰ اس کے نہ فرض قبول کریں گے نہ نفل قبول کریں گے، فرشتے اور مسلمان پر لعنت کریں گے اور اللہ ایسے لوگوں کو اوندھ منہ جہنم میں ڈالیں گے. سوچیے. میں سمجھتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ اللہ اکبر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ امت کے بنانے کا ایک ایسا بنیادی اصول ہے کہ اگر تم نے یہ دیکھا کہ آدمی اپنا ہے، اس کو منصب دے دیا جائے یا اس کو عہدہ دیا جائے تو پھر اس سے فرقے بنیں گے، امت نہیں بنے گی. میں آپ سے بہت ہی گہری مثال عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص دین کی کسی بھی ذمہ داری میں اپنے تعلقات کی بنیاد پر کسی کو آگے بڑھاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو سخت بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے فرائض، ان کے نوافل قبول نہیں کریں گے اور ملائکہ سے لے کر مسلمان تک صرف لعنت کریں گے اور اللہ اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈالیں گے. اس کی اتنی سخت بات کی کیا وجہ ہے؟ کہتے ہیں اس سخت بات کی وجہ یہ ہے کہ اس سے فرقے بنیں گے، امت نہیں بنے گی. امت کے بننے کے لیے تو بات یہ ہے کہ اگر یہ آدمی آپ کے علاقے، آپ کے قوم، آپ کے رنگ کا، آپ کی زبان کا نہیں ہے تو آپ یہ مت سوچئے کہ ایسے آدمی کو کیا آگے بڑھانا جو ہم میں سے نہیں ہے، جو ہم میں سے نہیں ہے. وہ اپنے آدمی کو آگے بڑھاؤ تو کل کو آپ کے سپورٹ ملے گی، کل کو آپ کی مدد ہوگی، کل کو آپ کے ساتھ دینے والے لوگ ہوں گے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ بات کفار کہا کرتے تھے کہ محمد نے باہر کے لوگوں کو جمع کیا ہے، اگر ہمیں ساتھ رکھتے تو ہم ان کی مدد کرتے. انہوں نے اوباش لوگوں کو ساتھ رکھا ہے اپنے. یہ سب باہر کے ادھر ادھر کے لوگ جمع کیے ہیں. جی ہاں، ان کو اوباش کہتے تھے، ان کو اوباش کہتے تھے. یعنی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اجنبی لوگوں کو آگے بڑھانا اور ساتھ لینا، اس پر اشکال کفار کو ہوتا تھا. اس پر اشکال اعتراض پڑھیے، آپ روایت پڑھیے، آپ سیرت پڑھیے تو آپ کو پتہ چلے. میں آپ سے بے تکلف عرض کرتا ہوں، دین کی کسی بھی شعبے میں اگر آپ اس خیال پر ہیں کہ یہ آدمی میری برادری کا ہے، اس کو رکھنا چاہیے، تو میں کہتا ہوں یہیں سے اس شعبے سے غیبی مدد اٹھ جائے گی. اس لیے کہ آپ نے بطور امت کے اس کا انتخاب نہیں کیا ہے، آپ نے بطور فرقے کے اس کا انتخاب کیا ہے. میں آپ سے بہت ہی بنیادی بات کرتا ہوں. کوئی بھی شعبہ ہو، اگر آپ شعبے کا منصب کسی کو اس بنیاد پر دیتے ہیں کہ ہماری برادری کا آدمی ہے، اتنا ارادہ بھی وہ اللہ کی غیر مدد کو روک دے گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ امت کے بننے کا راستہ یہ نہیں. تو میں نے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا ہے
وہ یہ کیا ہے کہ آپ نے اجنبی لوگوں کو اپنے ہاں مقام دیا ہے. بلال رضی اللہ عنہ دیکھ لیجیے آپ، کالے ہیں، حبشی ہیں، نہ زبان ہے نہ رنگ ہے، لیکن اذان کا منصب، اذان کا عہدہ وہ ان کو دیا. حالانکہ اجنبی آدمی ہے. جبکہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حسنین کے لیے، عمر اپنے لیے مؤذن بننا پسند کرتے تھے، چاہتے تھے کہ ہمیں مؤذن بنایا جائے. عمر رضی اللہ فرمایا کرتے تھے اگر خلافت کی مشغولی نہ ہوتی تو میں مؤذن ہوتا، لیکن امور خلافت کی مشغولی کی وجہ سے اذان وقت پر نہ دے سکوں یا مشغولی کی وجہ سے یاد نہ آئے اور وقت گزر جائے، اس امانت کی وجہ سے میں، کیونکہ اذان امانت ہے، اذان امانت ہے. امام تو ضامن ہے مگر مؤذن امین ہے. مؤذن کیا ہے؟ مؤذن امین ہے، کیونکہ دو فریضوں کا مدار اذان پر ہے، نماز اور روزہ. نماز روزے کا مدار اذان پر ہے، اس لیے مؤذن کو امین کہا ہے. تو فرمایا کہ میں دل چاہتا تھا کہ مؤذن ہوتا، مگر خلافت کے مشغول کی وجہ سے میں اذان نہیں لیتا اپنی زندگی. یہ منصب آپ نے بلال کو دیا ہے. وہ تو ایک ظاہری سبب ہے کہ ان آواز بلند آواز ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو آدمی زبان سے بھی کفر کے کلمے کو کہنے پر تیار نہ ہو، اصل اذان کا مستحق وہ ہوتا ہے. ہم تو ایسا مؤذن تلاش کرتے ہیں جس کی آواز اچھی ہو، حالانکہ اچھی آواز کا مؤذن ہونا کہیں ثابت نہیں ہے. اچھی آواز کا مؤذن ہونا کہیں ثابت نہیں. حدیث میں اندھا سوتن ہے، آسن سوتن نہیں. اندھا سوتن، جی ہاں، کہ بلند آواز ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ بلند آواز ایک ظاہری سبب ہے کہ لوگوں تک آواز پہنچے، لیکن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ تعالیٰ کی توحید پر جمنے میں جو تکالیف انہوں نے برداشت کی ہیں، جبکہ باقی جو کفار ہوتے تھے وہ کفریہ کلمات زبان سے کہہ کر جان بچا لیا کرتے تھے. جتنا جو کافر ان سے کہا کرتے تھے وہ اس کا اعتراف کر لیا کرتے تھے، دل ان کا مطمئن ہوتا تھا ایمان کے ساتھ، زبان سے کفریہ کلمہ کہہ کے چھٹی ہو جاتی تھی. ان کے ساتھ دو مسئلے تھے، ایک تو ان کا کوئی قرابت دار نہیں جو ان کو بچائے، اجنبی آدمی ہے، اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ زبان سے بھی کفریہ کلمہ کہنے پر تیار نہیں ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا آپ نے انتخاب کیا مؤذن کے لیے، اپنے صحابہ کو یہ سبق سکھلانا تھا. اس لیے کہ بعض مواقع ایسے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے قرابت داروں کی تعریف کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ تم کن کی بات کر رہے ہو؟ آج تو میدان میں جو کارنامہ فلاں نے انجام دیا ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت مشہور ہے. حضرت علی کی شجاعت مشہور ہے، لیکن جب غزوے کے بعد کارگزاری ہوئی اور صحابہ کرام نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان میں کارناموں کا تذکرہ کیا اور یہ کہا کہ آج تو حضرت علی نے جو کام کیا ہے، حالانکہ قرابت بھی ہے اور داماد بھی ہیں اور سب کچھ ہے، شجاعت بھی ہے، تو آپ نے فرمایا نہیں، علی نے کیا کام کیا جو کام ابو دجانہ نے کیا ہے. بتائیے کہاں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں ابو دجانہ؟ پر آپ نے فرمایا صحابہ سے نہیں، علی نے کیا کیا کام جو ابو دجانہ نے کیا ہے. آج تو میدان میں جو کام ابو دجانہ نے کیا وہ کسی نے نہیں کیا. آپ نے حضرت علی کی تعریف کرنے والوں کے سامنے بجائے حضرت علی کی تعریف سے خوش ہونے کے ان کے جواب میں ابو دجانہ کی تعریف. اتنے سے جملے پر جبریل آسمان سے اتر کر آئے اور آپ کے کان میں آ کر یہ کہا کہ بے شک آپ کے اخلاق کا یہی تقاضا ہے کہ آپ اپنوں کے ہوتے ہوئے پرائے آدمی کی تعریف کریں.
اپنے کو ہوتے ہوئے یہاں کوئی پرائی کی تعریف کر دے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں. یہاں کوئی پرائی کی تعریف کر دے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں. اور وہاں جی ہاں قرابت بھی ہے، داماد بھی ہیں، اور جو ان کی شجاعت ہے وہ ثابت ہے. سوچیے آپ، ان کے مقابلے میں جانے کی تعریف ہو رہی ہے. اس پر اللہ کی طرف سے جبرائیل آئے اتر کر اور کان میں آ کر کہا آپ کے کہ بے شک انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ کے اخلاق ایسے ہی اونچے ہوتے ہیں کہ آپ پرائے لوگوں کی تعریف کرتے ہیں اور اپنوں کی آپ نے وہ بات کو ختم کر دیا اور پرائے کی تعریف کر رہے ہیں. تو میں نے عرض کیا کہ یہ ایک بنیادی چیز ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبیوں کو اپنا یہ مقام دیا ہے. اجنبیوں کو آپ نے یہ مقام دیا ہے، اور اس بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کی اس بنیاد پر تربیت کی ہے. ہاں یہ نہیں کہ صرف اپنی ذات کا آپ کا فعل تھا، نہیں، بلکہ آپ نے اپنے گھر والوں کی اس بنیاد پر تربیت کی ہے کہ تم اجنبیوں کے مقام کو سمجھو، اجنبیوں کے مقام کو سمجھو. سوچیے آپ، اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بد شکل بد رنگ مدینہ منورہ آئے تو چیچک نکل آئی. کیا نکل آئی؟ چیچک. اس سے چہرہ اور بد شکل ہو گیا. تو داخل ہو رہے تھے آپ کے رضا مبارک میں، پیر اٹکا، ٹھوکر لگی چوکھٹ میں اور زمین پہ گرے، ان کی پیشانی پر زخم آ گیا. پیشانی پر زخم. اب ایک آدمی ہے، بچہ ہے کوئی کسی کا، نہ ہمارے علاقے کا ہے، نہ ہماری قوم کا ہے، نہ ہماری زبان کا ہے، نہ ہمارے رنگ کا ہے، اور آ گیا، گر گیا. کیا بات ہے؟ عائشہ سے کہا عائشہ جلدی اٹھو اور اس کا منہ صاف کرو، اس کی ناک صاف کرو، اس کا خون بہ رہا ہے، اسے صاف کرو. عائشہ کہتی ہے مجھے گھن آئی کہ اس کی ناک میں کیسے صاف کروں گی، اور میں اس کا منہ کیوں صاف کروں، میں اس کا خون کیوں صاف کروں. آپ اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹوں سے ان کے زخم کا خون چوسا. عائشہ کو دکھلانا چاہتے تھے کہ ہمارے یہاں ایک اجنبی بچے کا یہ مقام ہے. تو آپ ان کے زخم سے خون چوستے تھے اور باہر کلی کرتے تھے. یہاں تک کہ اس طرح کرتے رہے آپ جب تک خون نہیں رک گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں سے ان کا خون چوستے رہے، باہر کلی کرتے رہے، یہاں تک کہ خون رک گیا، اور ناک آپ نے اپنے ہاتھ سے صاف کی. حضرت عائشہ کہتی آپ سب کچھ مجھے دکھلانے کے لیے کر رہے تھے. حضرت عائشہ خود فرماتی کہ مجھے یہ منظر آپ دکھا رہے تھے. کہتی کہ اس کے بعد پھر میرے دل میں اس کی طرف سے اجنبیت یا غیریت، یہ کہ یہ کون ہم کون، یا ان کا کیا درجہ ہمارا کیا درجہ، میں بے تکلف آپ سے عرض کرتا ہوں. فرماتے تھے امت میں جتنی خریزیاں ہیں یہ ساری خریزیاں اونچ نیچ کی وجہ سے ہیں اور کچھ نہیں. ساری خریزیاں، سارا اختلاف، سارے جھگڑے امت میں صرف اس کی ہے، اس لیے کہ ہم کہاں، یہ کہاں، ہمارا درجہ ان کا درجہ. جی ہاں. تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام یہ کیا ہے کہ امت کے درمیان کے طبقاتی فرق کو ختم کیا. امت کے درمیان طبقاتی فرق کو آپ نے ختم کیا کہ امت بنے. تو کہیں برادری کی بات آ جائے گی، کہیں رنگ کی بات آ جائے گی، اور کہیں زبان کی بات آ جائے گی. ہم اہل زبان ہیں، ہم اہل زبان ہیں. ایک حلقے میں سہیب، سلمان، بلال رضی اللہ عنہ اجمعین اور دوسرے کچھ اوس و خزرج کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی حلقے میں تھے.
قیس بن مطاطیہ نے آ کر یہ کہا، خزرج کے تھے، انہوں نے کہا بھائی تم لوگ تو یہاں کے ہو نہیں، باہر سے آئے ہو، تمہاری زبان بھی ہماری زبان نہیں ہے، تو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے فریضے میں وہ مدد نہیں کر سکتے، تمہاری کیونکہ زبان نبی کی زبان کے مطابق نہیں ہے، جو مدد ہم کر سکتے ہیں کیونکہ ہم ان کی زبان والے ہیں، تم ان کی زبان والے نہیں۔ یہ جملہ کہہ دیا قیس بن مطاطیہ نے، اور اس پر ان حضرات کی تحقیر کی اور یہ کہا کہ تم کام کے اہل نہیں ہو، تو تم وہ کام نہیں کر سکتے جو ہم کر سکتے ہیں، کیونکہ ہماری زبان نبی کی زبان ایک ہے، تمہاری زبان نبی کی زبان سے نہیں ہے۔ اس پر معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو محسوس کیا اور یہ کہا کہ ایسی بات کہنا کسی اجنبی کے لیے یہ تو ہرگز مناسب نہیں ہے کہ یہ اپنی زبان کی وجہ سے ان کو حقیر سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کی زبان عربی زبان نہیں ہے اور ہماری زبان عربی زبان ہے۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ معاذ بن جبل کو اتنا غصہ آ گیا کہ انہوں نے قیس بن مطاطیہ کا گریبان پکڑا اور کھینچ کر لے گیا آپ کی خدمت میں، جا کر کے کہ رسول اللہ اس نے ان بیچارے بسطائے صحابہ سلمان، صہیب، بلال اجنبی لوگ ہیں باہر کے آئے ہوئے، ان سے یہ کہا ہے کہ تم اس کام کو کیا کرو گے جو ہم کریں گے، تو تمہاری زبان نبی کی زبان میں تو فرق ہے، یہ تو ہماری زبان ہے، ہمارا کام ہے۔ آپ کو اس بات پر اتنا غصہ آیا کہ آپ سیدھے گئے ممبر پر اور آپ نے بیان کیا ممبر سے، اور ممبر کے سامنے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیس بن مطاطیہ کا گریبان ایسے پکڑے کھڑے ہوئے تھے، ایسے ہی پکڑے کھڑے۔ چنانچہ آپ نے بیان فرمایا ممبر سے، فرمایا عربی زبان نہ تمہاری ماں ہے نہ تمہارا باپ ہے، تم نے اس پہ کیوں فخر کیا؟ فرمایا دو زبانوں میں سے ایک زبان ہے، کسی کو انگریزی آتی ہے، کسی کو ہندی آتی ہے، کسی کو اردو آتی ہے، کسی کو عربی آتی ہے، تو زبانوں میں سے ایک زبان ہے، تم نے زبان پر کیوں فخر کیا؟ زبان کی وجہ سے تم نے اپنے آپ کو اس سے بہتر کیوں سمجھا؟ پھر آپ نے فرمایا معاذ سے دعہ الی النار، کہ معاذ اسے قیس کو جہنم کی طرف دھکا دیتے۔ روایت میں ہے پھر یہ مرتد بھی ہوئے، بعد میں ان کے اسلام لانا بھی ملتا ہے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ کسی شخص کو صرف اجنبی ہونے کی وجہ سے حقیر سمجھنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ سوچیے، آپ یہاں زبان کے فرق سے حقیر سمجھا۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نسبتوں کا خیال کرنا چاہیے، نسبتوں کا خیال کرنا چاہیے، نسبتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اگر نسبت کا خیال نہیں ہوگا، میں کہتا ہوں امت مجتمع نہیں ہوگی۔ نسبتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کا کتنا خیال کرتے تھے، اور آپ کی بات کے آپ کے خلفاء نے کیا نسبتوں کا خیال کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگرچہ وہ نسبت کسی کافر سے جڑتی ہو، میں عرض کرتا ہوں، نسبت کسی کافر سے جڑتی ہو۔ بدر کے جب قیدی لائے گئے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسی اور گرہ بہت سخت باندھی ہوئی تھی، حضرت عباس کی رسی بہت سخت تھی، اور وہ سخت بننے کی وجہ سے رات کو کرا رہے تھے، ان کے کراہنے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، تو پوری رات آپ سوئے نہیں۔ چچا ہیں، 2 سال میں بڑے بھی ہیں، انہوں نے 2 سال بڑے بھی ہیں، اور اس پوری رات آپ کو نیند نہیں آئی۔ آپ چاہتے تو حکم دے سکتے کہ عباس کو کھول دو، لیکن آپ نے نہیں فرمایا۔
کیا بات ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ میں اگر اپنوں کی رعایت کروں تو یہ صحابہ ان کی اولادیں، جن کے قرابت دار قید میں ہیں، میں انہیں کیا جواب دوں گا؟ سوچیے آپ، اگر میں اپنے چچا کے لیے ان کی رسی کو ہلکا کروا دوں تو باقی میرے صحابہ ہیں، ان کے سارے قرابت دار قید میں ہیں، میں اپنوں کے لیے رعایت کروں اور ان کے لیے سختی کروں؟ انصار کو پتہ چل گیا، میں کہہ رہا تھا کہ نسبت کا خیال، انصار کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات عباس کی سخت رسی کی وجہ سے کراہنی کی آواز سے آپ سوئے گئے۔ انصار نے آپ سے پوچھے بغیر رسی ڈیلی کر آ کر عرض کیا انصار نے آپ سے، یا رسول اللہ، ہماری درخواست یہ ہے آپ سے کہ آپ اپنے چچا کا فدیہ معاف کر دیں، کہ آپ نسبت کا، انصار نے آپ کی رشتہ داری کا خیال کر کے ایک کافر قیدی کے، حالانکہ فدیہ انصار کا اور مہاجرین کا حق ہے، فدیہ حق ہے، نسبت کا خیال کر کے ایثار کیا، نسبت کا خیال کر کے ایثار کیا، اور یہ کہا کہ ہماری درخواست ہے آپ سے کہ آپ عباس کا فدیہ معاف کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا جواب میں کہ 1 درہم بھی معاف مت کرنا، 1 درہم بھی کم نہ کرنا عباس کے فدیے سے۔ سوچیے آپ، 1 درہم بھی کم نہ کرنا، عباس کے فدیے سے 1 درہم بھی کم نہ کرنا۔ چنانچہ روایت میں عباس نے آپ سے درخواست کی اور یہ کہا کہ میں فقیر ہوں اور محتاج ہوں، میرے پاس کوئی فدیہ دینے کا انتظام نہیں ہے، آپ اگر میرا فدیہ معاف کر دیں۔ یعنی چچا ہیں، رشتے میں بڑے ہیں، عمر میں بڑے ہیں، بھتیجے سے درخواست کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا عباس، تم نے ام الفضل نے چھپ کر جو سونا دفن کیا تھا مکے میں، اس نے دے دو نا فدیہ۔ عباس کہتے میرے ام فضل کے علاوہ دنیا میں کسی کو خبر نہیں تھی کہ ہم نے سونا وہاں چھپایا ہوا ہے۔ عباس کے الفاظ یہ کہ میں جانتا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے، میری بیوی، اس کے علاوہ کسی کو خبر نہیں۔ میں ام فضل نے تم نے مل کر جو سونا چھپایا تھا مکے میں، اس میں سے فدیہ دے دو نا۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں نے اتنی بات سنتے ہی کہا اشہد انک رسول اللہ، میں آپ کی اس خبر پر ایمان لاتا ہوں، آپ پر، کہ آپ کو اس کو سوائے اللہ کے کسی نے نہیں بتلایا، اس لیے میں آپ کی پچھلی ساری وحی کا اعتراف کرتا ہوں۔ آج میں تو مثال آپ کو دے رہا تھا، اس میں تو میں کا واقعہ پورا کر دوں۔ جی ہاں، نسبت کا خیال، لوگ نسبت کا خیال نہ کر کے زندیق ہو جاتے ہیں۔ کیا ہو جاتے ہیں؟ زندیق ہو جاتے ہیں۔ آپ اس کو معمولی بات سمجھ رہے ہیں۔ گر فرق واجب نہ کنی زندیقی، اگر آپ خیال نہ کریں نسبت کا، زندیق ہو جانا۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کی نماز پڑھانے کے لیے غسل کر کے کپڑے بدل کر اس گلی سے گزر رہے تھے، جو گلی سیدھی جو ہے باب السلام کی طرف جاتی تھی۔ اسی گلی میں عباس کا مکان تھا۔ جمعہ کی نماز تیار، امیر المومنین خطبہ دینے، نماز پڑھانے کے لیے چلے۔ حضرت عباس کے مکان کی چھت پر مرغی کا ایک بچوزہ ذبح کیا گیا ان کے لیے، وہ اس کا خون پر نالے سے نیچے ٹپکا، وہی حضرت عمر گزر رہے تھے، حضرت عمر کے اوپر گرا خون۔ کیا ہو رہا ہے کہ جی وہ عباس کے مکان کی چھت پر چوزہ ذبح کیا گیا ہے، یہ اس کا خون ہے۔
حضرت عمر وہیں سے واپس ہوئے اور غصہ آیا کہ یہ راستے میں خون ٹپک رہا ہے، لوگ گزرنے والوں کو تکلیف ہوگی. وہ فرمایا حکم دیا اکھاڑ دو اس کو، نکال دیجیے، پھینک دو. حضرت عمر کا حکم تھا. فوراً لوگ چڑھے، انہوں نے اوپر نالا جو لگا ہوا تھا عباس کی چھت پر اسے توڑ کے پھینک دیا. حضرت عمر واپس گئے، جا کے کپڑے بدلے. غسل جمعہ کی تاخیر بھی ہوئی، حضرت عمر تیار ہو کر آئے واپس. جمعہ کی نماز کے بعد حضرت عباس کھڑے ہوئے. عرض کیا امین، آپ کو پورا حق ہے جو آپ نے کیا ہے، لیکن میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ اس پر نالے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے لگایا. آپ کا حکم ہے، بات آپ کی معقول ہے. آگ کے عمر کی تنفیذ تو لازم ہے، اور یہ شخصی بات ہے کہ یہ پر نالا راستے میں ہے، لوگوں کو اذیت ہوتی ہے اس سے. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ پر نالا چچا کے احترام میں آپ سے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا. تو تمہارے میں عباس جلدی آؤ، ساتھ لے کے گئے اور جا کے یہ کہا عمر نیچے بیٹھے گا، تم عمر کے کندھے پہ کھڑے ہو. حضرت عمر نے اپنے کندھوں پر عباس کو کھڑا کیا. تو عباس اس پر نالے کو وہیں رکھو، جائیں پڑے خون گرا کرے اور لوگوں کو تکلیف ہوا کرے، وہ سب برداشت ہے. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا لگایا ہوا ہم آپ کی نسبت کا خیال کریں. اب اس زمانے میں کیا برداشت کروں آپ سے؟ اب کوئی نسبت کا خیال نہیں ہے. امت اس لیے بکھری ہوئی ہے، کوئی نسبت کا خیال نہیں ہے. یہ ہے بات. تو میں نے عرض کیا کہ یہ کچھ حقائق ہیں جن پر ہر ملک، ہر علاقے کے لوگوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے. جی ہاں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت اس طرح بنائی تھی، نسبت کا خیال. جو لوگ میدانوں میں محنت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فضائل صحابہ کے سامنے بیان کرتے تھے تاکہ لوگ نسبت کا خیال کر کے مجتمع رہیں. کسی کے بعد ایسی گنجائش نہیں تھی کہ آپ کسی کو حقیر یا ہلکا سمجھیں. سوچیے آپ، ایک صحابہ عمر کے میں حاضر ہوئے، ایک عام آدمی، ہاتھ کٹا ہوا یہاں سے. حضرت مجھے کیا ہوا ہاتھ میں؟ کہنے لگے جی میں فلاں غزوے میں تھا، وہاں میرا ہاتھ کٹ گیا. غزوے میں ہاتھ کٹ گیا تھا. بیٹھے رہے تھوڑی دیر میں کھانا آیا، دسترخوان لگا. جب کھانا رکھا گیا لا کر تو انہیں خیال ہی ہوا کہ میرا ہاتھ کٹا ہوا ہے، یہ لوگ میرے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کریں گے. تو یہ آہستہ سے پیچھے ہٹے اور اٹھ کے جانے لگے. تو میں نے سمجھ لیا کہ یہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھ کی وجہ سے ہمارے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کرے گا، یا ہمارے ساتھ اس بات کو پسند نہیں کریں گے ہمارے ساتھ بیٹھے. تو میں یہاں آؤ، بٹھایا تو میں نے ان کو اور فرمایا لاؤ پیالہ کھانے کا. کھانے کا پیالہ لایا گیا، کھانے کا پیالہ رکھا تھا. حضرت نے فرمایا اس شخص سے فرمایا جب تک تم اپنا یہ کٹا ہوا ہاتھ اس کھانے میں نہیں گھما دو گے ہم میں سے کوئی کھانا نہیں کھائے گا. پسند تھی اس کو. صرف اتنی بات پر کہ ہمارے ساتھیوں کے دل میں اس کے کٹا ہوا ہاتھ ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ کھانا کھانا لوگ پسند نہیں کریں گے. فرمایا ہم سکھلائیں گے سبق انہیں جو تمہارے ساتھ کھانا کھانے سے کراہیت کر رہے ہیں، دن کر رہے ہیں، ہم انہیں سکھلائیں گے سبق. چنانچہ روایت میں ہے حضرت نے حکم دیا کہ جب تک تم اس کھانے میں اپنا کٹا ہوا ہاتھ نہیں گھما دو گے ہم میں سے کوئی کھانا نہیں کھائے گا. چنانچہ حضرت عمر کا حکم تھا، اس نے اپنا ہاتھ کھانے میں ادھر گھمایا. میں سب کو حکم دیا اس میں سے کھاؤ. سوچنی ہے کتنی طبیعت میں کراہیت ہوگی. ظاہر بات ہے کوئی ہاتھ میں سے کوئی خون نہیں بہ رہا تھا، ورنہ تو وہ کھانا ناپاک ہو جاتا.
لیکن ہاتھ کٹا ہوا تھا. فرمایا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا ہمارے یہاں کوئی مقام نہیں ہے, یہ تمہارے ہاتھ کٹنے کی وجہ سے کھانا پسند نہیں کریں گے, تمہیں ہاتھ اس میں گھماؤ گے تب ہم کھائیں گے اس کو. تو میں نے عرض کیا کہ اجنبی لوگوں کا دل بڑھایا جاتا تھا, ان سے کو قریب کر کے, ان سے رائے لے کر. یہ ایک مستقل کام تھا, یہ ایک مستقل ایک کام تھا. یہی وجہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے صلاحیتوں والے اجنبی ان کی صلاحیت ضائع ہو جاتی ہے, اس لیے کہ مشورے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی ہمارے متعلقین کون ہیں, پرانے کون ہیں. جبکہ آپ غور کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعض مرتبہ ایک اجنبی آدمی کو آگے بڑھا دیا کرتے تھے. پرانوں کے ہوتے ہوئے بعض نئے لوگوں کو آگے بڑھایا ہے, بعض نئے لوگوں کو آگے بڑھایا ہے ان کی صلاحیت کی وجہ سے. اور ورنہ وہاں صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں جہاں آدمی صرف تعلقات کی بنیاد پر کام لیتا ہے, وہاں صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں. وہاں صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں جہاں صرف آدمی تعلقات کی بنیاد پر کام لیتا ہے کہ یہ تعلق ہے اس لیے کام لیتا ہے. تو تعلقات کی وجہ سے بعض مرتبہ غیر صلاحیت والے آگے چلے جاتے ہیں, اور تعلقات نہ ہونے کی وجہ سے بہت سی کی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں. اس لیے ہم نے عرض کیا کہ پہلا کام یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنائی ہے. امت کا مطلب یہ ہے کہ امت کے درمیان کا طبقاتی فرق ختم ہو. اس لیے ہمارے یہاں طبقاتی جوڑ کا کوئی تصور نہیں ہے, کوئی تصور نہیں. نہ خروج میں, نہ اجتماع میں, نہ جلسے میں, نہ مجلس میں ہمارے یہاں طبقاتی نہ جماعت ہے, نہ اجتماع ہے, نہ کوئی مجلس ہے, کچھ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ صرف اکرام اور تعلیف قلب کے لیے بھی طبقاتی جوڑ کی گنجائش نہیں ہے. اکرام اور اس کے لیے بھی گنجائش نہیں. اس لیے کہ جب کسی بھی قوم کے ذہن میں بات آ جاتی ہے کہ ہم طبقہ ہیں تو ایسی قوم امت سے کٹ جاتی ہے, ایسی قوم امت سے کٹ جاتی ہے جس کو خیال آ جاتا ہے کہ ہم ایک طبقہ ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف اس پر تنبیہ ہوئی ہے, آپ کو اس بات پر اللہ کی طرف سے تنبیہ ہوئی ہے, بلکہ روایت میں عتاب کا لفظ ہے. جی ہاں, عتاب اگر نبی کے لیے اور معنی میں ہوتا ہے, نبی کے لیے اور معنی میں ہوتا ہے. نبی کے لیے عتاب تنبیہ کا معنی میں ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نابینا صحابی کو اپنے پیچھے مدینے میں خلیفہ بنا کر جاتے تھے, اور یہ فرمایا کہ عاتبنی بہ ربی, کہ میرے رب نے کب مجھ پر عتاب ہوا ان کی وجہ سے. کیا بات کیا ہوئی؟ یہ بات یہ پیش آئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوا تھا کہ یہ خواص مشرکین ہیں, یہ خواص مشرکین ہیں, ایک ان کے ساتھ ایک مجلس ہو جائے تاکہ یہ بات سمجھیں لے, کیونکہ ان کا مقام, ان کا درجہ, ان کی حیثیت ایسی اونچی ہے, اور حالانکہ وہ کفر پر ہیں, مسلمان نہیں ہیں, وہ جانتے بھی نہیں ہے کہ سادگی کیا چیز ہے اور مسکنت کیا چیز ہے. کفر کا بھی کبر ہے, مالداری کا بھی کبر ہے, اپنی قوم کے خواص بھی ہیں. آپ کو یہ خیال ہوا کہ ایک مجلس ان کے ساتھ ہو جایا کرے. انہوں نے خود ہی شرط لگائی ہے کہ ہم آپ کی بات سنیں گے, بیٹھیں گے, مگر شرط یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ ہیں, ہمارے غلاموں کی حیثیت ان کی نہیں ہے, ان کپڑوں سے ہمیں بدبو بھی آتی ہے, یہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. آپ کو خیال ہوا کہ اگر کچھ دیر کے لیے میرے صحابہ الگ ہو جائیں اور ایک جلسہ ایک مجلس ان کے ساتھ ہو جایا کرے تو اس میں کیا حرج ہے. انہوں نے کہا کہ ایسے نہیں, زبانی بات نہیں ہوگی, آپ پر باقاعدہ
اس کی تحریر بنائیں، اس پہ لکھیں کہ جس وقت ہم آئیں گے اس وقت آپ کے جو بسطاء صحابہ ہیں، فقراء صحابہ، یہ نہیں آئیں گے اس وقت۔ آپ نے سب سے فرما دیا دیکھو بھائی ان کے لیے وقت ہم نے طے کر دیا ہے۔ حضرت علی سے آپ نے تحریر لکھوائی اور یہ طے ہوا کہ جس وقت ان خواص کا جوڑ ہوگا اس وقت عوام نہیں آئیں گے۔ چنانچہ اس پہ عمل شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر رہے تھے، عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی، انہیں کچھ پتہ نہیں مسجد میں کیا ہو رہا ہے، کون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ وہاں سے چیخے علمنی یا رسول اللہ ما علمک اللہ، مجھے سکھلایا جانا آپ کو سکھلایا ہے۔ آپ کو ان کے آنے پر غصہ آیا اور ناگواری ہوئی، اس پر عبسہ نازل ہوئی، اس پر عبسہ نازل ہوئی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اپنی امت کو حکم دیا ہے۔ سو بہت اہم بات ہے، اپنی امت کو اللہ آپ نے اس کا حکم دیا ہے کہ اگر اپنے اخلاق میں کمال چاہتے ہو تو اجنبیوں کے ساتھ نکلا کرو۔ اخلاق میں کمال چاہتے ہو تو اجنبیوں کے ساتھ نکلا۔ میں سمجھتا ہوں کہ صرف پرانوں کا جمع ہو جانا یا نکل جانا یہ ایک اعتبار سے فتنوں کا بھی سبب ہے۔ یہ فتنوں کا سبب ہے، یہ فتنوں کا سبب ہے۔ کیا میں آپ سے عرض کروں، جو پرانے حج میں آیا کرتے تھے، پرانے ملکوں سے حج میں آیا کرتے تھے، عمر رضی اللہ عنہ حج ہوتے ہی سارے پرانوں کو سب اپنے ملک میں واپس چلے جاؤ، ٹھہرنا مت یہاں ٹھہرنا مت۔ کیا کیا حکمت ہوگی اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کی۔ حج کے بعد اعلان ہوتا تھا جتنے پرانے آئے ہیں حج میں جلدی اپنے اپنے ملکوں میں واپس جاؤ، اپنے کام میں لگو۔ میں آپ سے بہت ضروری بات عرض کر رہا ہوں کہ پرانوں کا جمع ہوتے رہنا، پرانوں کے جمع ہوتے رہنا، یہ بعض مرتبہ عوام پر محنت سے اتنا غافل کر دیتا ہے۔ جی ہاں، یہاں تک ہو جاتا ہے کہ ان کے سہ روزہ، ان کے چلے، ان کے 4 مہینے، ان کے گشت، ان کا خروج، وہ بالکل ایک بہت ہلکے درجے کا کام ہو کے رہ جاتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام کی سطح ہے، ہم تو اس سے آگے بڑھ چکے ہیں بہت، اور اب تو ہماری سطح اس کام کے نہیں رہ گئی ہے، اب تو عالمی تقاضے اور عالمی مشورے ہمارے ذمہ ہیں، اب تو یہ اس کی زمانے کی بات کر رہے ہوں، ہم اس سطح سے گزر چکے ہیں، سمجھتے ہیں یہ کوئی کورس تھا جسے ہم کر چکے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ فتنوں کا سبب ہے، یہ فتنوں کا سبب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ معمول کہ وہ حج میں اعلان کر دیا کرتے، حج ہوتے ہی سب پرانوں کو اپنے اپنے ملکوں میں جاؤ، کام میں لگو جا کے۔ تم اگر یہاں مجتمع رہے کچھ وقت، جی ہاں، تمہارا عوام کے ساتھ رہنا یہ تو عوام کی تعلیم و تربیت کا سبب بنے گا، تمہارا ان کو چھوڑ کر آپس میں مجتمع رہنا کہ یہ تمہارے درمیان فتنوں کو پیدا کرے گا۔ صاف صاف بات موسیٰ کے بیان میں ہے، پرانوں کے بیان میں ہے کہ پرانوں کا جمع ہونا وہ تو صرف کچھ وقت کے لیے جمع ہونا، اصل بکھرنے کے لیے، اصل بکھرنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم اپنے کاموں میں رہو، کاروبار میں اور اپنے کام میں رہو، اور جب تمہیں جمع کیا جائے مشکل تو تم جمع ہو جاؤ، کہتے یہ کوئی اجتماع نہیں ہے۔ ان کا مختلف جماعتوں کے ساتھ بکھر کر رہنا یہ ان کی ایک حقیقت ہے کہ جو آدمی جتنا عمومی میدان میں رہے گا اللہ تعالی کی طرف سے اس پر کام کے شکلیں اور کام کے تقاضے اتنے کھلیں گے، وہ اتنی ترقی کریں گے، تو جتنا عموم میں رہے گا، جتنا عموم میں رہے گا۔ یہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ عالم ہے مبلغ، عالم مولوی صاحب یا مبلغ ہو، عالم ہے مبلغ ہو، یہ جتنا عموم میں رہیں گے ان کے کام میں اتنا ہی زیادہ تفقہ
اور ان کے کام میں اتنا ہی زیادہ کہ گہرائی پیدا ہوگی. یہ حقیقت ہے. عالم و بلغ جتنا یہ عموم میں رہیں گے اب اللہ تعالیٰ میدان کے حالات ان پر کھولیں گے، کیونکہ امور مشرع کا تعلق میدان سے ہے، تجربات سے نہیں ہے اور معلومات سے بھی نہیں ہے. جی ہاں، امور مشرع کا تعلق قدامت سے نہیں ہے. امور مشرع کا جو تعلق ہے اصل میدان سے ہے. جو جتنا میدان میں زیادہ رہے گا، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کا مشورہ ترقی کرے گا اور ان کے مشوروں میں تقاضے اتنے ہی آئیں گے جتنے ان کے مشورے والے میدان میں رہیں گے. یہ میرا یہ تجربہ ہے کہ وہ میدان میں رہتے، ان کی سوچ بہت محدود اور ان کے عزائم بہت کمزور ہوتے ہیں. سوچ بہت محدود، عزائم بہت کمزور، جو میدان میں نہیں رہتے. جی وہ تو میدان میں رہنا آدمی کے اندر ایک تقاضا پیدا کرتا ہے اور اس سے آدمی کا اندر عزم بنتا ہے. اصل عزم بنتا ہے میدان میں رہنے سے. تو ہم نے عرض کیا کہ ایک بات یہ ہے کہ عموم میں رہو. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ یہ فتنے پیدا ہوں گے، ان فتنوں کا علاج صرف یہ 3 چیزیں ہیں: عموم میں رہنا، جماعت کے ساتھ چمٹ کر رہنا اور مسجدوں کو لازم پکڑ لینا. تین چیزیں حدیث میں ایسی بتائی گئی ہیں کہ اگر اس کا انتظام نہیں ہے ان 3 چیزوں کا تو پھر یہ فتنوں سے بچ نہیں سکتا. فتنوں سے بچنے کے 3 اسباب بیان کیے گئے ہیں حدیث کے اندر. ایک ہی روایت کے اندر 3 اسباب: عموم میں رہو، جماعت کے ساتھ چمٹ کر رہو اور مسجدوں کو لازم رکھو. تو ہم نے ایک بات عرض کی ہے کہ حدیث میں اجنبیوں کے ساتھ نکلنے کا جو امر ہے، یا اقسم وغض مع غیر قومک یحسن خلقک، یہ تحسین اخلاق کا ایک نسخہ بتایا گیا ہے کہ تحسین اخلاق کا نسخہ یہ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اجنبیوں کے ساتھ رہیں. اجنبیوں کے ساتھ زیادہ رہیں، اجنبیوں کے ساتھ رہیں. اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ معلوم ہے مبلغ ان کی ترقی، جی ہاں، ان کی ترقی اجنبیوں کے ساتھ رہنے میں ہے. صحابہ خود فرماتے ہیں ہمارے علم میں جو اضافہ ہوتا تھا وہ جاہلوں کے سوالات سے. سوچیے اس بات پہ غور کیجیے. صحابہ آپ کی خدمت میں رہتے تھے، وہ کہتے ہیں ہمارے علم میں اضافہ ہوتا تھا اعراب اور جو ہے کیا کہتے ہیں دیہاتی لوگوں کے سوالات سے. وہ آ کے نئے نئے سوال کرتے تھے، ان کے نئے نئے سوالات سے ہمارے علم میں اضافہ ہوتا تھا اور ان کے سوالات ایسے ہوتے تھے آپ جوابات دیا کرتے تھے، اس سے ہمیں فائدہ ہوتا تھا. تو ہم نے عرض کیا کہ ایک بات تو یہ ہے کہ آپس کی اجتماعیت میں بہت ضروری آپ سے بات عرض کر رہا ہوں کہ عالمی سطح پر ان مراکز سے ہی جڑنا چاہیے جو مراکز نظام الدین سے متعلق ہیں. صاف بات ہے. احترام، ادب، سب کا سلام ہو. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شیطان کا یہ کام ہے کہ وہ ہر زمانے میں حق سے ہٹانے کے لیے لوگوں کو تذبذب میں ڈال دیتا ہے. کس میں؟ کہ ہم کیا ادھر جاویں کیا کریں. جب آدمی ایک راستے پر چل رہا ہوتا ہے تو اچانک اس کا ایک اور راستہ دکھلایا جاتا ہے. ایک راستہ یہ بھی ہے، اور اس راستے کو وہ اس لیے پسند کر لیتا ہے کہ اس راستے پر تو فلاں صاحب بھی چل رہے ہیں. جی ہاں، بالکل میں آپ سے بالکل بے تکلف عرض کر رہا ہوں.
جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے لیے نکلے تو عبداللہ بن ابی بن سلول منافقین کے سردار نے یہ کہا کہ ہماری رائے پر کیونکہ عمل نہیں ہوا اس لیے ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، کیونکہ آپ نے ہماری رائے پر عمل نہیں کیا۔ یہاں سے جماعت میں افتراق ہوا ہے، جماعت میں افتراق ہوا، بالکل واضح بات ہے۔ اس نے صحابہ کی تشکیل کی ہے، صحابہ کی تشکیل کی ہے، اس نے صحابہ کی تشکیل کی ہے اور صحابہ سے کہا، اور ہر زمانے میں اب یہ منافقین کا کام تھا کہ وہ صحابہ کو بچلانے کی کوشش کیا کرتے تھے، یہ بچل جائیں کسی طرح، جی ہاں، تاکہ ان کے مقابلے میں ایک الگ جماعت تیار ہو، وہ اس کی کوشش کیا کرتے تھے مستقل۔ تو کچھ لوگ تذبذب کے شکار ہو کہ دو باتیں پیدا ہو گئی ہیں، ہم ادھر جائیں ادھر جائیں، جی ہاں، اذ ہم طائفتان منکم ان تفشلا، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے آگے اتنی امید کا لفظ نازل کر دیا، واللہ ولیہما، کہ بس اللہ تعالیٰ کی مدد نے اور اس کی دوستی نے ہمیں بچا لیا، جی ہاں، ورنہ ہم قریب تھے کہ ہمارے پیر پھسل جاتے، جی ہاں، جی ہاں، تو کہاں جائیں؟ تو قرآن نے بڑا اچھا آسان جواب دیا ہے۔ قرآن نے یہ کہا ہے کہ آپ کو وہاں جڑنا چاہیے جہاں آپ ہمیشہ سے جڑتے تھے۔ قدیم مسجد کون سی ہے؟ قرآن اس کا سوال کر رہا ہے، صاف بات ہے، لام تاکید کے ساتھ ہے، لمسجد اسسا علی التقوی من اول یوم، کہ تمہاری قدیم مسجد کون سی ہے؟ محمد آپ کی قدیم مسجد کون سی ہے؟ آپ وہاں جڑیے، حق ان تقوم فیہ، اس لیے کہ افتراق میں کوئی خیر نہیں ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، افتراق میں کوئی خیر، افتراق میں نہیں، افتراق میں کوئی خیر نہیں ہے، اگرچہ آپ کو خیر محسوس ہوتی ہو، اگرچہ آپ کا ارادہ خیر ہو، میں بے تکلف کہتا ہوں کہ ارادہ خیر افتراق خدا کی قسم یہ کسی قیمت پر جمع نہیں ہو سکتا، افتراق اور ارادہ خیر ان کا اجتماع ناممکن ہے، افتراق اور ارادہ خیر یہ جمع نہیں ہو سکتا، افتراق اور ارادہ خیر کبھی جمع نہیں ہو سکتا، اس لیے جہاں اصرار ہوگا رائے پر وہاں افتراق ہوگا، جہاں اصرار ہوگا وہاں افتراق ہوگا، یہ ایک میں کہتا ہوں یہ بالکل قرآن اور جو ہے سیرت کی بالکل یہ بے شمار واقعات ہیں، ایک حقیقت ہے، یہ جہاں اصرار ہوگا وہاں افتراق ہوگا، کہ جنہیں ہماری رائے یہ ہے، ہمارے رائے پر عمل کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، رائے عمل نہیں کرتے ہم آپ سے الگ ہو جاتے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ اعتزال کی اجازت صرف کھلے کفر پر ہے، صرف کھلے کفر پر اعتزال کا حکم ہے، جی ہاں، ورنہ اتنی وسعت رکھی ہے شریعت نے اس میں، اللہ اکبر، کہ اگر نماز کے ترک کا اور اللہ کے انکار کا صحیح حکم نہ کرے امیر، اس وقت تک آپ کے ذمہ اطاعت ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ افتراق اور ارادہ خیر یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی، کبھی جمع نہیں ہو سکتی، قرآن نے صاف انکار کیا ہے اس کا، قرآن نے اس کا انکار کیا ہے بالکل، اور اس کو قرآن نے سب سے بڑا جھوٹ کہا ہے، جی صاف بات۔ افتراق میں خیر کا نظر آنے کو قرآن یہ کہتا ہے واللہ یشہد انہم لکاذبون، کہ اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ افتراق کے اندر کوئی خیر نہیں، افتراق میں کوئی خیر نہیں ہے، ورنہ انہوں نے تو سارے خیر کے چاہنے کے لیے ساری تاکیدات جمع کر لی تھی، لام تاکید کا
حلف تاکید کے لیے، لام تاکید کے لیے، حلف تاکید کے لیے، نون تاکید کے لیے، اور ان اور اللہ نفی اور استثناء یہ بھی تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ یہ 4 تاکیدات جمع کر کے کہا تھا کہ ہم تو خیر چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، یہ افتراق کے ساتھ آدمی خیر چاہے یہ نہیں ہو سکتا۔ آدمی بے شک خیر چاہے آدمی خیر چاہتا ہے، ضرور چاہے، لیکن افتراق کے ساتھ خیر چاہے، افتراق کے ساتھ خیر چاہے یہ نہیں ہو سکتا۔ چاہے کوئی، میں کہتا ہوں کوئی کتنا بھی مخلص کیوں نہ ہو، لیکن افتراق کے ساتھ نہیں ہوگا۔ بعض مرتبہ آدمی کو کسی رخ پر خیر اور فائدہ نظر آتا ہے۔ اللہ عبداللہ مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تمام ناگواریاں، دشواریاں اور تکلیفات، تکالیف جو تمہیں پیش آ رہی ہیں، آپس کی اجتماعیت میں جو تمہیں پیش آ رہی ہیں، وہ بہت بہتر ہیں ان تمام خیروں سے جو خیر تمہیں افتراق میں نظر آ رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ عبداللہ مسعود کا ایک ایسا اصول ہے، امت کے اجتماع کا ایک ایسا اصول ہے یہ، کہ جتنی تمہیں ناگواریاں پیش آ رہی ہیں اجتماعیت میں، وہ بہت بہتر ہیں ان تمام خیروں سے جو خیر افتراق میں نظر آ رہی ہے۔ سوچئے، تو میں نے عرض کیا کہ ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی غیبی نصرت اور مدد، جس سے آپ سے کی مدد کی ہے، وہ مدد کا دوسرا سبب وہ اتباع سنت ہے، وہ اتباع سنت۔ اس معاملے میں اللہ مجھے معاف فرمائے، کام کرنے والوں کو اس معاملے میں کمی نظر آتی ہے، کیونکہ جو لوگ گنجائش تلاش کرتے ہیں اور رخصت تلاش کرتے ہیں، جو آدمی جتنا رخصت تلاش کرے گا اس کے لیے سنتیں اتنی بھاری ہوتی چلی جائیں گی۔ مجھے اس بات پر حیرت ہے، مجھے بات پر انتہائی حیرت ہے کہ لوگوں نے یہ مزاج بنایا کہ فرائض میں تو آپ کے لیے اجبار ہے، سنتوں میں اختیار ہے۔ فرائض میں اجبار، سنتوں میں اختیار۔ جی ہاں، میں کہتا ہوں حماقت ہے، حماقت ہے، حماقت کہ فرائض میں اجبار، سنتوں میں اختیار۔ کیا آپ دیکھ لو، اگر موقع ہو، طبیعت ہو، موقع ہو، حالات ہوں، ماحول ہو، اور کوئی آدمی آپ کو اس میں کوئی دشواری پیش نہ آ رہی ہو، جی ہاں، اس میں آپ کو کوئی دشواری پیش نہ آ رہی ہو تو آپ سنت پر عمل کیجیے۔ جی ہاں، ورنہ میں آپ سے بے تکلف کہتا ہوں، میرے اس پر پورا یقین ہے، اللہ اکبر، کہ جو جتنی تکلیف کا آدمی فرائض کے لیے مکلف ہے، اللہ کی قسم سنت کے لیے بھی اتنا ہی مکلف ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، مجھے معلوم۔ جتنا مکلف ایک آدمی کو اپنے لیے فرائض کے لیے مکلف ہونا چاہیے، اتنا ہی مکلف اس کو اتباع سنت میں اپنی ضروریات کو سنت کے مطابق پورا کرنے میں مکلف ہونا چاہیے۔ میں آپ سے بے تکلف عرض کرتا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ عادات میں اپنے آپ کو مکلف نہیں کرتے اتباع سنت کا، تو آپ اسلام کے ایک حصے معاشرے کو ضائع کر رہے ہیں۔ سو بات، کیونکہ جس رعب سے مدد کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ رعب قیامت تک کے لیے اتباع سنت میں رکھ دیا گیا ہے۔ وہ رعب قیامت تک کے لیے اتباع سنت میں رکھ دیا گیا۔ جس رعب سے مدد کی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ رعب قیامت تک کے لیے اتباع سنت میں رکھ دیا گیا ہے۔ یعنی نصرت بالرعب جو ہے، یہ اس کی دوسرا سبب اس کا یہ ہے، اس کا دوسرا سبب یہ ہے اتباع سنت۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ
اور عبداللہ بن عمر ان سے بڑھ کر سنتوں کے ایسے تلاش کرتے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، اور ایسے بے چین ہوتے تھے سنت کی طرف. ان کے بارے میں آیا ہے کہ کسی اونٹنی کا بچہ کسی بیابان میں کھو جائے اور اسے اس بات کا فکر ہو اونٹنی کو گئے ہو پیاسا بھوکا کہیں مر جائے گا، وہ اس کی تلاش میں جتنے بے چین ہوتی ہے اس سے زیادہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سنت کی تلاش میں بے چین ہوتے تھے. سنت کی تلاش میں بے چین اس لیے معاف کرتے ہیں کہ مسلمانوں میں خدا کی قسم جو بزدلی آئی ہے وہ صرف میں کہتا ہوں کہ فرائض کے ترک کرنے سے نہیں، صرف سنتوں کے چھوڑنے کی وجہ سے مسلمان بزدل ہوا ہے. صرف جو آدمی جتنا متبع سنت ہوگا اس میں اس کے اندر باطل اس سے اتنا زیادہ مرغوب رہے گا. جو جتنا متبع سنت ہوگا باطل اس سے اتنا مرغوب ہوگا جو جتنا متبع سنت ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے مدد کی ہے اس رعب کے ذریعے. آپ اندازہ کریں کہ اتباع سنت میں کتنی شجاعت ہوگی، اتباع سنت میں کتنی شجاعت ہوگی، اتباع سنت میں کتنی شجاعت ہوگی. آپ اسے اندازہ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پشن لگوایا، پسینہ لگوایا اور بدن کا فاسد خون نکلوایا. آپ نے علاج وہ فاسد خون نکال کے رکھا ہوا تھا پیالے میں کہیں پھینکنے کے لیے. عبداللہ بن زبیر سے کہا لو یہ لو اور کہیں ایسی جگہ دفن کر کے آؤ جہاں کوئی اس تک نہ پہنچ سکے. وہ گئے، جا کر غائب کر کے آ گئے. آپ نے پوچھا کہاں غائب کیا؟ کہ حضرت میں نے ایسی جگہ جس کو غائب کر دیا ہے، دفن کر دیا ہے، وہاں کوئی پہنچ نہیں سکتا. فرمایا سچ بتلاؤ کیا کیا ہے تم نے؟ پیا ہے اس کو؟ کیا عرض کہہ دیا؟ میں نے اس کو پی لیا. آپ کے بدن کا نکلا ہوا فاسد خون عبداللہ بن زبیر نے پیا ہے. اللہ اکبر. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے جہنم آگ حرام کر دی. آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے، کیونکہ نبی کا خون جہنم میں جائے تو کوئی تصور نہیں کر سکتے اس کا کوئی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے بدن میں ان کے بدن میں آپ کا فاسد خون پہنچا ہے. اس نے وہ شجاعت دی ہے. اللہ اکبر. کہ پتھر برس رہے تھے اور یہ بے تکلف کھڑے نماز پڑھ رہے تھے، اور یہی بات تھی کہ وہ اس کا اثر تھا کہ وہ ناحق بات کے لیے تیار نہیں ہو. میں کہتا ہوں آپ سے جو آدمی جتنا متبع سنت ہوگا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے نکلے فاسد خون کا یہ اثر ہے، عبداللہ زبیر ناحق مطالبے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اس کا فرمایا ولا علین لغیر الحق اسألہ حتی یلین للضرس المابغ الحجر، کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ چبانے والے کی داڑھ میں پتھر نرم پڑ جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ابن زبیر کسی ناحق مطالبے کے لیے تیار ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ناحق بات کے لیے ہم نرم پڑ جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ چبانے والے کی داڑھ میں پتھر نرم پڑ جائے، جو ناممکن بات ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ابن زبیر ناحق بات کے لیے نرم پڑ جائے. نہیں. سوچیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کا ایک بال آپ کے بدن سے ٹوٹا ہوا، ایک بال آپ کے بدن سے ٹوٹا ہوا ایک بال. میں آپ کو سنت پر رعب کی مثال دے رہا ہوں. ایک بال آپ کا یہ جسم کا ٹوٹا ہوا، اس کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمامے کے اندر رکھا ہوا تھا. وہ اس عمامے کو رکھ کر سر پر جس میدان میں بھی اتر جاتے تھے، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مدد فرماتے تھے
اور یہ بڑے سے بڑے مجھ پر غالب آ جاتے ہیں، بڑے سے بڑے لشکر پر غالب آ جاتے ہیں، صرف آپ کے بال کی برکت سے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ اچانک نکل گئے اور وہ عمامہ گھر بھول گئے جس میں وہ بال رکھا ہوا تھا، اور کوشش کرتے رہے، فتح نہ ہوئی، اور ایسا موقع آ گیا کہ مشرکین نے گھیر لیا ان کو چاروں طرف سے۔ ان کی بیوی کو خیال آیا کہ ارے یہ عمامہ یہاں گھر میں رکھے چھوڑ گئے ہیں۔ ان کی بیوی نے وہ عمامہ لیا اور اپنے آپ کو اچھی طرح پردے سے ڈھانکا اور سواری پر گھوڑا پر سوار ہوئی، تلوار ہاتھ میں لی اور سیدھے میدان میں پہنچی، اور اپنے یعنی مشرکی جو گھیرا ہوا تھا خالد کو، انہیں قتل کرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی۔ لوگ حیران تھے کہ یہ کوئی فرشتہ ہے، کوئی جن ہے جو اتنی قوت کے ساتھ مشرکین کو قتل کر رہا ہے، آخر یہ کوئی جن ہے یا فرشتہ ہے؟ لیکن تصور عورت کا تصور میں نہیں تھا۔ انہوں نے سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو اتنا چھپایا ہوا تھا پردے سے کہ کہیں سے ان کا کوئی کھال نظر نہیں آتی تھی۔ سب کو قتل کرتے ہوئی حضرت خالد تک پہنچ گئی، اور جتنا مشرکین نے حلقہ لگایا ہوا تھا ان پر، انہیں سب کو قتل کیا۔ حضرت خالد نے آواز دے کر کہا کہ تو بتلا دی کیوں نہیں، تو جن ہے یا فرشتہ ہے؟ تو اس نے قریب جا کر کہا میں آپ کی بیوی ہوں اور آپ یہ عمامہ وہاں بھولائے تھے، میں کہتا ہوں آپ سے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے ٹوٹے ہوئے بال کے اندر اتنی طاقت ہے تو آپ کے بدن سے نکلنے والے اعمال کی کیا قوت ہوگی؟ کیوں نہیں اس کے اندر؟ سوچیے، بہت معمولی سمجھتے ہیں، سنتی تو رہ گیا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اتباع سنت کا رعب، اتباع سنت کا اتنا پریشان تھا فارس کا بادشاہ کہ اگر عمر زمین پر ہے تو میری بادشاہت کو خطرہ ہے۔ بتائیے، 1 مہینے کے مسافت کا رعب آپ کا تھا، 1 مہینے کے مسافت کا رعب عمر کا بھی ہے۔ جس رعب سے آپ کی مدد کی ہے بعین ہی، اسی رعب سے عمر کی مدد ہو رہی ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے آپ نے صاف فرمایا حدیث میں کہ عمر کے طریقے کو لازم پکڑنا، میرے بعد عمر کے طریقے کو لازم پکڑنا، کیا وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بڑے سخت تھے، اس معاملے میں بہت سخت ہے۔ اللہ مجھے معاف کرے، اب تو ہمیں شکایت بھی ہوتی ہے اس بات سے کہ اچھے پڑھے لکھے ماشاءاللہ ان کا ذہن علم بھی دیا ہے، وہ بھی اس میں ہے کہ بھئی دیکھ لو سنت پر کہاں تک عمل کر سکتے ہو، کہاں تک نہیں کر سکتے۔ وہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ سنت سے ہٹ کر جواز کا فتویٰ دے دیتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ کیسے جرت ہو جاتی ہے، کیسے جرت ہو جاتی ہے؟ کسی مفتی کی جرت کیسے ہو جاتی ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ سنت تو یہ واقعی ایسے بھی کر سکتے ہیں؟ میں حیران ہوتا ہوں، مجھ سے صاف بات ہے، آپ کو شکایت تو آپ جانیں، مگر مجھے حیرت ہے اس میں۔ میں کہتا ہوں احیاء سنت جہاد ہے۔ جی ہاں، آپ سنت کے اختیار دے دیں اگر تو کچھ نہیں، آپ نے سنت کے اختیار اگر دے دیا تو میں کہتا ہوں امحاء سنت کے لیے کافی ہے۔ امحاء سنت کے لیے کافی ہے۔ کہتے کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ کر لیتے تو بہتر تھا، باقی یہ بھی کر سکتے ہیں۔ بات کہنا یہ چاہیے کہ اگر آپ اتنے سخت بیمار ہیں کہ آپ فی الوقت اس سنت پر عمل کرنے میں آپ کے بدن کو خطرہ ہے، تو آپ ندامت اور مجبوری کے ساتھ اس سنت کو فی الحال چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ قیدیں نہیں لگاتے ہیں تو پھر آپ نے مسلمان کو سنت کے متبادل کا راستہ دکھلا دیا۔ میں کہتا ہوں یہ کوئی جواز نہیں ہے، یہ کوئی جواز نہیں ہے، یہ کوئی جواز کا راستہ نہیں ہے کہ آپ مسلمان کو سنت کے متبادل پیش کریں، یہ کوئی راستہ نہیں ہے، صرف سنتی راستہ ہے۔ یعنی یہ کہنا بہتر تو یہ تھا، یعنی کتنی گھٹیا بات ہے، کتنی گھٹیا بات ہے، کتنی گھٹیا بات ہے کہ آپ یہ کہیں بہتر تو یہ تھا، یوں کر لیتے، یوں بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کیوں کہہ رہے ہیں یوں بھی کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سنت پر اصرار نہیں ہے، آپ کو صرف فرائض پر اصرار ہے۔
میں اس کو فقاہت نہیں سمجھتا، صاف بات ہے، اس کو فقاہت نہیں سمجھتا۔ فقاہت کا کمال اتباع سنت میں ہے، فقاہت کا کمال مجھے صاحب اتباع سنت میں ہے، فقاہت کا کمال۔ جی ہاں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں جی ہاں جو فقاہت الگ ہو گئی، سنت الگ ہو گئی۔ کیا میں عرض کروں آپ سے، ہم اپنی فقاہت سے ملازم تو بنا لیں گے لیکن مجاہد نہیں بنا سکتے۔ فقاہت سے آپ ملازم بنا دیں گے، بھائی آپ ملازم ہیں، آپ کے لیے گنجائش ہو جائے گا، مل گیا آپ کو فتویٰ، آپ کیونکہ ملازم ہیں نا، آپ کے لیے گنجائش۔ آپ نے ملازم بنایا، ملازم کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مسلمان کو کافر کے قانون کے تابع کر دیا ہے، یہ کہہ کر کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں۔ کیوں کیا آپ نے مجاہد کیوں نہیں تیار کیا؟ آپ مجاہد تیار کرتے، آپ مجاہد تیار کرتے، آپ یہ کہتے کہ آپ اس سنت کے ساتھ ملازمت کا جہاد کریں، آپ اس سنت کے ساتھ، ہاں اس سنت کے ساتھ آپ ملازمت کا جہاد کریں، آپ جہاد کریں کہ بھائی میری یہ سنت ہے، ہمارا یہ طریقہ ہے، ہم اس کے بغیر نہیں کر سکتے، کام بات ختم۔ میں کہتا ہوں، میں تو عام طور سے کہتا ہوں کہ کیوں تم ایسی ملازمت کیوں تلاش کی تم نے جس میں فنا سنت چھوٹ رہی تھی، کیوں تلاش کی آپ نے؟ آپ مٹی ڈھو لیتے، آپ مٹی ڈھو لیتے، کیا بات ہے؟ کیا ضروری ہے کہ آپ ایسی ملازمت تلاش کریں، اس کے لیے تیاری کریں جہاں ایک سنت ختم ہوتی ہو، پھر آپ جا کے استفتاء کریں کہ جی وہ فلاں ملازمت ہے، یہ سنت ہے، میں کیا کروں؟ کہ بھائی مجبوری ہے، اس میں آدمی کیا کر سکتا ہے؟ میں حیران ہوں کہ آپ اللہ کا قانون تو کافر میں پیش نہیں کرتے، کافر کا قانون اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اللہ میں کیا کروں، کافر یہ کہتا ہے۔ جی عجیب سوچ ہے آپ لوگوں کی، عجیب سوچ ہے۔ ہاں آپ دیکھ لیجیے، سارے غلام بنے ہوئے حکومتوں کے، اور اللہ سے کہتے جی میں کیا کروں، ان کا قانون یہ ہے۔ شرم آنی چاہیے مسلمان کو۔ اور آپ کے لیے سہولت پیدا کرنے والے تو ماشاءاللہ قدم قدم پر مل جائیں گے، وہ کہیں گے آؤ ہم تمہیں آسانی کا راستہ بتاتے ہیں۔ جی ہاں، یسرا ولا تعسرا، گدھے ہیں جو کہتے ہیں کہ یسرا ولا تعسرا کا مطلب یہ ہے کہ آپ سنتوں پر اصرار نہ کریں، پاگل ہے وہ آدمی پاگل ہے، اس کا علم سے کوئی تعلق نہیں ہے جو اس حدیث کو یہاں استعمال کرے کہ بھائی سنتوں پر کر کے مشقت میں مت ڈالو، کیونکہ اسلام میں آسانی ہے، تنگی نہیں ہے۔ جی حالانکہ میں کہتا ہوں اتباع سنت میں فراخی ہے، اس کے ترک میں تنگی ہے، اس کے ترک میں تنگی ہے، آپ دیکھ لیجیے آپ۔ تو میں نے عرض کیا کہ اتباع سنت یہ ایک رعب کا ایک بنیادی سبب ہے۔ تیسرا سبب جس سے اللہ نے مدد کی اس امت کی اور اپنے غیر کا خوف ان کے دلوں سے نکالا ہے، خدا کی قسم وہ صرف دعوت اللہ ہے۔ آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کا حج، آپ کی زکوٰۃ، آپ کے ذکر و تلاوت، آپ کی انفرادی اعمال کتنے بھی زیادہ ہوں اور کتنے بھی صفت احسان سے مزین ہوں، لیکن میں آپ سے قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان کے پاس دعوت اللہ سے بڑھ کر کوئی دفاعی طاقت نہیں ہے، کوئی دفاعی طاقت نہیں ہے۔ ان سارے اعمال کا مجموعہ بھی اپنے اندر وہ دفاعی طاقت نہیں رکھتا جو دفاعی طاقت دعوت میں ہے۔ آپ پڑھ لیجیے قرآن، آپ قرآن پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غیر کا رعب، اپنے غیر کا خوف مومن کی دل سے نکالنے کے لیے اس کو تبلیغ دین کا حکم دیا ہے۔ اس کا حکم دیا تبلیغ دین، جی صاف فرمایا ہے الذین یبلغون رسالات اللہ، جو اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک خود پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں سے اپنے غیر کا رعب اور خوف نکال دیں گے۔ جی ہاں صاف بات ہے، لا یخشونہ ولا یخشون احد الا اللہ۔
کہ ہمارا وعدہ ہے یہ کہ جو لوگوں تک ہمارے دین کا پیغام خود پہنچائیں گے. الذین یبلغون کا لفظ ہے، یرسلون کا لفظ نہیں ہے. جی ہاں، اس لیے میں کہتا ہوں کہ دین کے پیغام کو ارسال کرنے سے آپ وہ مدد حاصل نہیں کر سکتے جو مدد اور رعب آپ کو ملے گا اللہ کی طرف سے دین کا پیغام خود پہنچانے پر. اس لیے یبلغون کا لفظ ہے قرآن میں، یرسلون کا لفظ نہیں ہے. الذین یرسلون رسالات اللہ نہیں، یبلغون. جی ہاں، کیونکہ بات بالکل حق ہے کہ تبلیغ کا عمل، تبلیغ کا فریضہ بدن سے متعلق ہے، قلم سے فریضہ ادا نہیں ہوگا. قلم سے فریضہ پکی پکی بات ہے. ہمارے ایسا محفوظ چھپا ہوا ہے، فرماتے تھے کہ قلم سے دعوت دینا ایسا ہے جیسا پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کرنا، کہ تیمم آپ کا باطل ہوگا. پکی بات ہے. جس طرح پانی پر قدرت ہے آپ تیمم باطل ہوگا، آپ کو قیام پر قدرت ہے تو آپ کا قوت باطل ہوگا. اس طرح آپ کو بدن پہ قوت ہے دعوت دینے کی تو آپ اس کو کسی ذریعے سے فریضہ ادا نہیں کر سکتے. صاف صاف بات ہے. گونگے کے ذمہ فرض ہے کہ وہ ہاتھ کے اشارے سے دعوت دے. گونگے ذمہ فرض ہے اشارے سے دعوت دے. اگر کوئی شخص گونگا نہیں ہے اس زبان سے دعوت نہیں دیتا. میں کہتا ہوں کہ اگر اس سے ہاتھ سے دعوت، منکر کو بدلنے میں ہاتھ سے قوت ہے اور وہ ہاتھ کے بجائے زبان سے دعوت دیتا ہے تو یہ اس شخص کی طرح ہے جسے قیام پر قدرت ہے مگر نماز بیٹھ کر پڑھ رہا ہے. فرض نماز بیٹھ کر پڑھ رہا ہے کہ یہ کہ فریضہ ادا نہیں ہوگا. فریضہ ادا نہیں ہوگا کیونکہ دعوت اور عبادت میں معاملہ بالکل برابر ہے کہ اگر آپ کے نزدیک اصل کی طاقت ہے تو آپ متبادل سے یہ فریضہ ادا نہیں کر سکتے. بالکل بے صاف بات ہے کرنا. دعوت نماز کی طرح فریضہ ہے. تو نماز سے اعلیٰ فریضہ ہے. نماز سے اعلیٰ فریضہ کہ نماز سے اعلیٰ فریضہ ہے دعوت. آپ غور کیجیے صحابہ کرام جس طرح سے اس کو لے کر پھرتے تھے اور بڑے بڑے بادشاہ ان فقراء صحابہ سے ایسے مرعوب ہوتے تھے کہ ان کے مطالبات کو خود پورا کرتے. جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کر لو، جس طرح یہ کہہ رہے ہیں کر. ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرطیں لگاتے رہے اور بادشاہ ان کی شرائط کو منظور کرتا رہا. جی ہاں، جو یہ کہہ رہا ہے وہ کرو، جو یہ کہہ رہا ہے وہ کرو. بادشاہ نے، لوگوں نے کہا وہ ذرا نے آپ اس پاگل کی باتیں میں آگے میں پاگل یہ نہیں، پاگل تم ہو، دیکھتے نہیں اس کی بات میں کتنی قوت ہے. یہ کیا بات ہے؟ اس کی بات میں کتنی قوت ہے، کتنا جماؤ اس کی بات میں. میں کہتا ہوں کچھ نہیں ہے، الفاظ ہی تو ہے نا، الفاظ ہی تو ہے. کفار نے یہ کہا کہ ایسا کر لو کہ دریائے دجلہ کا ادھر کا حصہ تم لے لو، ادھر کا حصہ ہم لے لیں، ادھر کی زمین تمہاری، ادھر کی زمین ہماری. یہ مشرکین نے کہا. جی آپ سنیے بات کا اثر. ایک کمزور صحابی انہوں نے یہ کہہ دیا ایک مشرک سے صرف کہ تم تو کہہ رہے ہو ادھر کا حصہ تمہارا، ادھر کا ہمارا، عادت دریا تمہارا، عادت دریا ہمارا. اور ہم آپ سے کہتے ہیں کہ ہم اپنی زمین کے آخری درخت کے پھل کو تمہاری زمین کے درخت پر جو آخری درخت ہے اس پر جو شہد کا چھتا لگا ہوا ہے ہم اس کے ساتھ ملا کر کھائیں گے. جی ہاں، کوئی بہت بڑی تقریر، کوئی بہت بڑی دلیل، کوئی بہت بڑی قرآن کی آیت، کوئی ایسا کچھ نہیں. اتنی بات سے بس کہ تمہاری زمین کا جو آخری درخت ہے ادھر، اس پر جو شہد کا چھتا لگا ہوا ہے اس شہد کو اور اپنے
اپنی زمین کے آخری درخت کے پھل کو ساتھ ملا کر کھائیں گے. یعنی زمین یہاں سے لے کر وہاں تک ہماری ہے, درمیان سر دریا ہمارا ہے. اتنی سی بات کہ مسلمانوں کی زمین پر قبضہ کیا ہوا, انہوں نے اتنی بات کہہ دی. یہ بات ایک مسلمان نے ایک مشرک سے کہی, سارے مسلمانوں نے جمع ہو کر نہیں کہی, ایک فرد کی بات, اور کفار میں سے بھی ایک فرد سے کہی. اس نے اس بات کو جا کر نقل کر دیا کفار میں کہ بھئی ان کے ایک آدمی نے یہ کہا ہے. اتنا سنتے ہی وہ سب وہاں سے بھاگے, علاقہ سارا خالی کر دیا. ہر ایک ڈرا ہوا تھا کہ یہ کیا کہہ دیا, سارے بھاگ گئے. ایک آدمی بوڑھا آدمی تھا, اس سے بھاگا نہیں جا رہا تھا. اس سے پوچھا بھئی تم کیوں بھاگ رہے, کیا ہوا؟ کہ بھئی تمہارے ایک آدمی نے یہ بات کہی ہے, تمہارے ایک آدمی نے یہ بات کہی ہے. کس نے کہی, کس نے کہی؟ جی یہ انہوں نے کہی ہے. انہیں پکڑا صحابی کو کہ بھئی تم نے کیا کہہ دیا, یہ سارے بھاگ رہے ہیں تمہاری ایک بات کی وجہ سے. کہنے لگے خدا کی قسم میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا, کہ تم نے یہ نہیں کہا کہ تم ہم ادھر کا پھل کے شہد سے کھائیں گے, کہ نہیں میں نے نہیں کہا. وہ کہتے نہیں اسی نے کہا ہے. روایت میں ہے کہ فرشتہ ان کی زبان پر روک کر چلا گیا. اس فرشتے کی بات کا اتنا اثر ہے کہ اس کو مشرک نے جا کر نقل کیا اپنے سارے کفار مشرک کے درمیان, تو وہ سارے دشمن زمین چھوڑ کر بھاگ گئے. آپ سے اندازہ کر لیجیے, بات کے نقل کرنے میں اتنا رعب ہے تو اصل کی بات میں کتنا رعب ہوگا. میں عرض کر رہا ہوں, ایک حقیقت ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بس خروج تو ایسے ہی ہے, اس کے نیچے چاہے نکل جائے کہ چاہے نہ نکلے. جی ہاں, کوئی لازمی نہیں ہے. جی ہاں, آج بھی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ قتال کے فضائل کو تبلیغ میں استعمال کرتے ہیں. مجھے اس سوال پر تعجب ہے, مجھے اس سوال پر انتہائی تعجب ہے. مجھے اس سوال میں انتہائی تعجب ہے. اس اعتراض پر بھی حیرت ہے کہ دعوت کا فریضہ جو اقامت دین کے لیے تھا اور نفر کے سارے فضائل جو اقامت دین کے لیے تھے اسے عارض پر محمول کر کے چھوڑ دیا. یہ بڑے افسوس کی بات ہے. میں کہتا ہوں امت کی اصلاح کی وجہ یہی ہے. اب سوچئے نا, اگر باطل آپ سے دوستی کر لے تو کیا دعوت کا فریضہ ختم ہو جائے گا؟ سوچئے آپ, یہ کیا بات ہوئی کہ یہ تو قتال کے فرائض ہیں, یہ تو قتال کے فضائل ہیں. اگر قتال ختم ہو جائے اور باطل آپ سے مصالحت کر لے اور آپ سے لڑائی نہ ہو, تو میں تو آپ سے بالکل بے تکلف کرتا ہوں کہ جس رعب سے اللہ نے مدد کی جس امت کی, وہ اصل رعب نقل و حرکت کا ہے, اور وہ رعب خود دعوت امت تک, خود ان کی دعوت پہنچانے کا رعب ہے. یہ قرآن صاف کہا ہے کہ اللہ کے دین کا پیغام لوگوں تک خود پہنچاتے ہیں, ہم ان کے دل سے غیر کا خوف نکال دیتے ہیں. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں, یہ 3 اسباب ہیں قرآن کے اندر جس سے اللہ تعالی نے اس امت کو غالب رکھا تھا اور ساری اقوام باطلہ اس سے مرعوب تھی. وہ 3 چیزیں تھیں: آپس کی اجتماعیت, اتباع سنت اور دعوت اللہ. اس لیے ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہمارے سارے ممبروں سے خروج کے فضائل اس طرح بیان کیے جائیں کہ عام سے عام مسلمان اس راستے میں نہ نکلنے کو اپنے لیے گناہ سمجھنے لگے کہ مجھ سے گناہ ہو رہا ہے. صاف بات, مجھ سے گناہ, اس سال کا خروج چھوٹ گیا, مجھ سے گناہ ہو گیا. 1 سال کا خروج چھوٹ جانے میں آدمی اپنے آپ کو مجرم یقین کرے, اپنے آپ کو مجرم یقین کرے گا کہ مجھ سے جرم ہو گیا. یہ امام صاحب فرماتے تھے کعب بن مالک کے واقعے میں جو ہنگامہ ہوا ہے, اس ہنگامے کا مقصد ہی یہ بتانا تھا امت کو کہ اللہ کی ناراضگی کا سب سے بڑا سبب اس راستے میں نکلنے میں تاخیر کا ہونا ہے. اس صاف فضل کے بیان سے نقل کرا کہ اتنا ہنگامہ اس لیے ہوا ہے تاکہ امت سمجھے کہ صرف کبائر یہی نہیں ہے کہ آپ شراب پی لیں, نعوذ باللہ, زنا کر لیں, یا نماز چھوڑ دیں, یا چوری کر لیں. نہیں, ان سارے
جرائم کے عام ہونے کا جو بنیادی سبب ہے فروج کا چھوٹ جانا، وہ سب سے بڑا عذاب کے آنے کا سبب یہ بنے گا، سب سے بڑا عذاب کے آنے کا سبب یہ بنے گا۔ ہمارے یہ سب صاف محفوظ ہیں، اس راستے میں نکلنے میں کوتاہی موجب عذاب ہے، کیا ہے؟ اس لیے میرے عزیز دوستو ہمتیں کرو اور قدم اٹھاؤ۔ ہر سال 4 مہینے، ہر سال 6 مہینے، یہ عمومی آواز اس کی ہونی چاہیے۔ ہمتیں کر کے بتائیں بھی، ہر سال 4 ماہ 6 ماہ کے لیے بتائیں، ماشاءاللہ۔ دوسرا سال تیسرا سال بھی بتائیں، ماشاءاللہ۔ دوسرے سال کی مکمل جمع